رسول اللہ محبت کرتے تھے. احب اللہ من احب حسین، یعنی خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر خدا کی محبت کسی کو چاہیے ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسین سے محبت کرے. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ پیغمبر ان کو بتا دو کہ اگر یہ خدا سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ سے محبت کریں. پیغمبر فرماتے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حسین سے محبت کرے. تو لہٰذا حسین کی محبت رسول اللہ کی محبت. کتنی محبت ہے حسین سے رسول اللہ کو. فریقین کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے. اتنے میں بی بی فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی. حسین ابھی بچے ہیں، رسول اللہ مسجد نبوی کی طرف جانا چاہتے ہیں. حسین کی جب آواز سنی رونے کی، مسجد کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر کے خانہ فاطمہ کی طرف روانہ ہوئے رسول اللہ. اندر جا کر کہا فاطمہ الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے کی آواز سے قلب مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ ہمارا سلام ہو، یہ تو حسین بچپنے کی وجہ سے رو رہے. کربلا کے میدان میں ہوتے حسین کے گرے کو دیکھتے رسول اللہ کا کیا حال ہو. حسین سے محبت یہ رسول اللہ نے ایسے نہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اگر پیغمبر اگر حسین سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وحی الہی ہے، خدائی پیغام ہے، حکم الہی ہے. اللہ کو بھی معلوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، مگر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، مگر نبوت کے اس سلسلے کو بچانے والے کا نام حسین بن علی ہوگا. یہ ایک اکیلا حسین نہیں ہے کربلا کے میدان میں. یہ آج کربلا میں جو حسین پہنچا اکیلا حسین نہیں پہنچا، پنجتن پاک مکمل ایک خلاصے کی شکل میں حسین کی شکل میں کربلا کے اندر پہنچا. پھر اب عبداللہ حسین جن کی ذات مقدسہ میں انبیاء کی سیرت پوشیدہ ہے. کہتے ہیں نا السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. آپ دیکھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کا کون سا وارثہ حسین بن علی کے پاس. آدم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا ترک اولا کی وجہ سے. خدا نے کہا کہ وہ مخصوص پھل نہ کھاؤ. جناب آدم نے اس پھل کو کھا لیا. طویل بحث ہے. پروردگار عالمین نے حکم دیا کہ جنت سے نکل جاؤ، زمین کے اوپر چلے جاؤ. آدم جنت سے نکالے گئے ترک اولا کی بنیاد پر، حسین مدینہ سے نکالے گئے ترک بیعت کی بنیاد پر. حسین بن علی بھی اپنے نانا کے اگر شہر سے نکلے ہیں تو یہ آدم کے جنت سے نکلنے میں ایک مشابہت ہے. جب آدم دنیا میں آئے، پروردگار عالمین نے جناب آدم کو حجت خدا قرار دیا. آدم کی توبہ قبول کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم کی توبہ قبول ہوئی. تفسیر میں مفسر کبیر حضرت آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم کی توبہ چند کلمات کے بدلے میں قبول ہوئی. کہا یا ابن رسول اللہ وہ کلمات کیا تھے جن کے سہارے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ فرمایا کہ آدم نے کہا اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الحسن. پروردگار تجھے حسین کا واسطہ آدم کو معاف کر دے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. حسین کے صدقے میں تو آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے. حسین کے صدقے میں تو فرشتوں کی بخشش ہوتی ہے. جو حسین آدم کی توبہ کو قبول کرا سکتا ہے، جو حسین فرشتے کی شفاعت کر سکتا ہے، وہ حسین اپنے عزاداروں کی شفاعت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو لہٰذا آقا یہاں پہ تشریف لانا پروردگار عالمین قبول کرے اور اس مجلس کو پروردگار عالم قیامت کے دن بہترین شفاعت کا سامان قرار دے. تو یقیناً حسین وارث انبیاء ہے. جناب آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، جب انہوں نے وہ پھل کھایا، خدا نے کیا کہا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.
فرمایا کہ آدم اور حوا جب جنت سے جا رہے ہو دنیا کی طرف، تو جو جنتی لباس ہے اس کو یہیں اتار کے چلے جاؤ، دنیاوی لباس تمہیں وہاں مل جائے گا، جنتی لباس پہن کر تم دنیا میں نہیں جا سکتے، کیونکہ آدم اور حوا تم جنتی ضرور ہو سکتے ہو مگر جوانان جنت کے سردار نہیں ہو۔ یہ حسین ابن علی ہیں، جب بچپنے میں جب ماں سے تقاضا کیا کہ ہمیں کل عید کو ہم نے ضرور لباس پہننا ہے، تو یہ حسین ہے جو جوانان جنت کے سردار ہے، ثابت کر دیا کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے وہ اس دنیا میں بیٹھ کر بھی جنت کا لباس منگوا کے پہن سکتا ہے، وہ پہنا۔ اور وہ جنت کا جو خازن ہے اس نے اپنے آپ کو خازن نہیں کہا، دق الباب کیا، کہا من فی الباب، دروازے پر کون ہے، کہا کہ انا خیاط الحسین، میں تو حسین کا اور حسنین کا درزی ہوں۔ یہ فرشتوں کا مقام ہے۔ فرمایا کہ الملائکۃ خدام موالینا، فرشتے تو ہمارے دوستداروں کے بھی غلام ہیں۔ تو یہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، اور یقیناً ان کا درجہ خدا کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، خدا نے جناب آدم علیہ السلام کو ایک مقام دیا، آدم کو صفی اللہ کا لقب ملا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ آدم علیہ السلام خدا کے منتخب پیغمبر ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ کہا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، خدا نے آدم کو منتخب کیا، صفی قرار دیا، معصوم ہے۔ اللہ نے آدم کو صفی اللہ کہا، یعنی جو خدا کے لیے مخصوص ہے، جو خدا کا منتخب کردہ ہے۔ یہ آدم تھے جو خدا کے صفی اللہ منتخب ہوئے، اور یہ حسین تھے جو خدا کے سامنے قرآن خدا کی نظر میں سار اللہ قرار تھا. کہتے ہیں نا زیارت میں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار. کیا مطلب ہے یا سار اللہ وابن سار؟ یعنی ہمارا سلام ہو اے وہ کہ جس کے خون کا بدلہ خود خدا لینے والے ہیں. یعنی کائنات میں جتنے بھی انبیاء قتل ہوئے ہیں اوصیاء قتل ہوئے ہیں یقیناً ان کا خون کا بدلہ بھی خدا لے گا. لیکن حسین کے خون کے پروردگار عالمین نے ایک مخصوص جملہ استعمال کیا ہے یا سار اللہ وابن سار کہ آپ کے خون کا بدلہ خود خدا لے گا. اب آپ دیکھیں زیارت میں مناجات شعبانیہ میں زیارت شعبانیہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت درج کرتے ہیں. واقعاً یہ بہت بہترین زیارت ہے. اس کے اندر بہت بڑے بڑے مطالب ہیں. فرمایا کہ اشہد ان دمک سکن فی الخلد واخشعرت له اذلۃ العرش. کہ کربلا میں جب آپ کا خون گرایا گیا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. دیکھیے امام حسین اسلام کا قتل نہیں ہے. یہ حسین کو گھیرے میں نہیں ڈالا گیا بلکہ زیارت ناحیہ میں امام زمان فرماتے ہیں کہ لقد قتلوا بقتلک التکبیر. یہ آپ کا قتل نہیں تھا. کربلا کے میدان میں دراصل حسین کی شکل میں اللہ اکبر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے دین کی بنیاد کو اکھاڑنے کی کوشش کی, دین کے جڑوں کو کاٹنا چاہا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ آیت اگر کہیں پر اگر پوری مصداق میں اگر یہ پوری آیت کہیں اترتی ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے. وہی تو چاہتے تھے نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. آپ بولیں تاریخ انسانیت میں کون سا ایسا مقام تھا جہاں پر دشمنان خدا نے اپنے پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہا؟ وہ کون سا مقام تھا؟ یہ کربلا کا میدان تھا. انہوں نے چاہا کہ ایک سے ایک بہترین لوگوں کو اس جو کرۂ زمین پر جو بہترین جماعت تھی اس کو قتل کر کے خدائی نور کو بجھایا جائے. ابن شبیب شاکری کی روایت میں یہی ہے. فرمایا کہ ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين. حسین پر رو کیوں؟ ذبح كما يذبح الكبش. حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. وقتل معه 18 رجلا ليس له شبيهون في الارض. یہ ایسے 18 افراد بنو ہاشم کے حسین کے ساتھ قتل کیے گئے کربلا کے میدان میں کہ ان کی مثال روئے زمین پر دوبارہ ملتی نہیں تھی. یعنی اگر کرۂ زمین پر اگر ایک بہترین جماعت ہو اور اس بہترین جماعت کو اگر کائنات سے ختم کر دیا جائے ایک دن میں, فجر عاشور سے لے کر اگر ظہر عاشور تک یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اپنے پھونکوں سے لوگ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں, تو آخر اس آیت کی مصداق کہاں ہے؟ اس آیت کی مصداق کربلا کے اندر ہے.
چاہتے تھے کہ اپنی پھونکوں سے راہ اللہ کے نور کو بجھائیں، واللہ متم نورہ، مگر خدا نے بھی ارادہ کر دیا کہ اپنے نور کو